تو آج ہم ایک ایسی دستاویز پر غور کرنے جا رہے ہیں جو میڈیا کو کنٹرول کرنے کی ایک بہت ہی گہری اور آپ کہہ سکتے ہیں پیچیدہ حکمت عملی کو سامنے لاتی ہے۔ چلیں مل کر دیکھتے ہیں کہ یہ پورا منصوبہ آخر کام کیسے کرتا ہے اور اس کے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا ماخذ ایک بہت ہی طاقتور بیان سے شروع ہوتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ادب اور صحافت معاشرے کی دو سب سے اہم تعلیمی قوتیں ہیں۔ یہیں سے ساری بات کی بنیاد رکھی جاتی ہے کہ ان قوتوں کو کنٹرول کرنا اتنا ضروری کیوں سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے جو انہیں کنٹرول کرتا ہے وہ عوام کی سوچ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ تو پھر اصل سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ان طاقتور قوتوں کو پوری طرح سے قابو میں لایا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ دستاویز اسی سوال کا قدم بقدم جواب دیتی ہے اور ہم اس کی ایک ایک تہہ کو کھول کر دیکھیں گے۔ اس حکمت عملی میں سب سے پہلا قدم ایک بنیادی تصور یعنی آزادی کی تعریف کو ہی بدل دینا ہے۔ یہیں سے کنٹرول کا سارا کھیل شروع ہوتا ہے۔ تو اس دستاویز کے حساب سے آزادی ہے کیا؟ آزادی کا مطلب صرف وہ کام کرنے کا حق ہے جس کی قانون اجازت دے، بس۔ یعنی یہ ایک بہت ہی محدود سی تعریف ہے اور یہی اس پورے منصوبے کی بنیاد بنتی ہے۔ یہاں آزادی کوئی مطلق چیز نہیں، وہ تو قانون کے نیچے ہے، اس کے تابع ہے۔ اور اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ سیدھا سا مطلب ہے کہ اگر ریاست قانون کو کنٹرول کر لے تو وہ خود بخود آزادی کی حدیں بھی طے کر سکتی ہے۔ یہ ایک بہت ہی طاقتور اور سچ پوچھیں تو خطرناک تصور ہے، کیونکہ اس سے ریاست کو عوام کی آزادی پر مکمل اختیار مل جاتا ہے۔ اچھا، جب آزادی کی تعریف بدل گئی تو اگلا قدم پریس کو قابو کرنا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ معاشی ہتھ کنڈوں کے ذریعے یہ جنگ کیسے لڑی جاتی ہے۔ یہاں ایک 4 قدموں والا مالیاتی شکنجہ تیار کیا گیا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، آزاد صحافت کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دو کہ وہ چل ہی نہ سکے۔ ہر قدم پچھلے قدم سے زیادہ سخت ہوتا جاتا ہے، جس سے آزاد آوازوں کا گلا گھونٹنا آسان ہو جاتا ہے۔ ان تمام معاشی اقدامات کا آخری مقصد بالکل صاف ہے، کھلی سینسرشپ کے بغیر ہی مخالف آوازوں کو خاموش کروانا۔ جب صحافت کرنا ایک گھاٹے کا سودا بن جائے گا تو مخالفت تو خود بخود ہی دم توڑ دے گی۔ اور کنٹرول کو مزید سخت کرنے کے لیے لائسنسنگ کا نظام بھی ہے، مطلب تمام پبلشرز، پرنٹرز اور کتاب فروشوں کو لائسنس لینا ہوگا، اور ذرا سی بھی خلاف ورزی پر یہ لائسنس منسوخ کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ مواد کی تخلیق سے لے کر اس کی تقسیم تک ہر مرحلے پر مکمل کنٹرول ہو۔ یہ حکمت عملی کتنی ہوشیاری سے بنائی گئی ہے، اس کا اندازہ اس درجہ بند نظام سے ہوتا ہے۔ بات صرف کنٹرول کی نہیں ہے، بلکہ یہ دکھانے کی بھی ہے کہ لوگوں کے پاس انتخاب موجود ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ چلیں اب ان 3 درجوں کو آسان لفظوں میں سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہے سرکاری پریس، جس کا کام سیدھا سیدھا ہے حکومتی مفادات کا دفاع کرنا۔ پھر ہے نیم سرکاری پریس، یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو شاید تھوڑے غیر جانبدار ہیں، انہیں اپنی طرف لانے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن جو تیسرا ہے نا، وہ سب سے زیادہ چالاک اور خطرناک ہے، اسے کہتے ہیں کنٹرول شدہ اپوزیشن۔ یہ دکھاتا ہے کہ وہ ہمارے خلاف ہے، لیکن اصل میں اس کا کام مخالفین کو ایک جال میں پھنسانا ہے تاکہ وہ بے اثر ہو جائیں۔ یہ اقتباس کنٹرول شدہ اپوزیشن کے فریب کو بالکل واضح کر دیتا ہے۔ مقصد اختلاف رائے کی اجازت دینا نہیں، بلکہ اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا ہے تاکہ دشمن خود ہی ہمارے جال میں آ کر بے بس ہو جائیں۔ اس نظام کے ذریعے ایک بہت ہی زبردست بھرم پیدا کیا جاتا ہے کہ پریس کتنا متنوع اور آزاد ہے، حالانکہ حقیقت میں ساری ڈوریں ایک ہی جگہ سے ہلائی جاری ہوتی ہیں۔ عوام کو لگتا ہے کہ وہ ہر طرح کی رائے سن رہے ہیں، لیکن وہ صرف وہی سن رہے ہوتے ہیں جو انہیں سنانے کی اجازت دی جاتی ہے۔ اچھا، میڈیا کے ڈھانچے پر تو قابو پا لیا، اب اگلا ہدف خود خبر کے بہاؤ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ بات سیدھی ہے، اگر معلومات کے ذریعے کو کنٹرول کر لیا تو پورے بیانے کو کنٹرول کر لیا۔ یہ مقصد کوئی تھوڑا بہت کنٹرول نہیں، بلکہ معلومات پر مکمل اجارہ داری ہے، یعنی کوئی بھی خبر معاشرے تک پہنچنے سے پہلے ہمارے ہاتھوں سے گزرے گی۔ اور یہ اجارہ داری قائم کیسے ہوگی؟ اس کا منصوبہ یہ ہے کہ تمام نیوز ایجنسیوں کو ایک ہی نیٹ ورک میں شامل کر دیا جائے۔ اس طرح نظام اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ کوئی بھی غیر منظور شدہ خبر عوام تک پہنچ ہی نہ سکے، بالکل ویسے جیسے ایک ہی فلٹر سے سارا پانی گزرتا ہے۔ اب جب کہ پورا نظام قابو میں آ چکا ہے، آئیے دیکھتے ہیں کہ اسے عوام کی سوچ کو
اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کے لیے استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ یہاں عوام کی سوچ کو قابو کرنے کے 2 بڑے حربے بتائے گئے ہیں۔ پہلا، سچی اور جھوٹی خبروں کو اس طرح ملا کر پیش کرنا کہ عوام یا تو قائل ہو جائیں یا الجھ جائیں۔ دوسرا، آزمائشی غبارے چھوڑنا، یعنی کوئی خیال اپوزیشن پریس میں اچھال کر عوام کا رد عمل دیکھنا، تاکہ پالیسیوں کو نافذ کرنے سے پہلے ہی ان کی کامیابی کا اندازہ ہو جائے۔ یہ ایک بہت ہی کلاسکی حربہ ہے جسے ایسٹروٹرفنگ بھی کہتے ہیں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیہی علاقوں میں مصنوعی طور پر ایک اتفاق رائے پیدا کیا جاتا ہے اور پھر اسے دارالحکومت میں عوام کی آواز بنا کر پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہاں کی اصل بحث کو دبایا جا سکے۔ یہ دکھنے میں تو عوام کی تحریک لگتی ہے، لیکن حقیقت میں یہ مصنوعی ہوتی ہے۔ اور صحافیوں کی وفاداری کیسے یقینی بنائی جاتی ہے؟ اس کے لیے رازداری اور بلیک میل کا ایک خوفناک طریقہ استعمال ہوتا ہے۔ ہر صحافی کے ماضی میں کوئی نہ کوئی داغ ہونا ضروری ہے، تاکہ اگر وہ کبھی نافرمانی کرے تو اسے بے نقاب کرنے کی دھمکی دے کر قابو میں رکھا جا سکے۔ اور اب ہم اس جامع اور سچ کہیں تو خوفناک حکمت عملی کے آخری مقصد تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ سب کچھ آخر کس لیے کیا جا رہا ہے؟ ایک کامل معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ تو آخر وہ کون سی نشانی ہے جس سے پتہ چلے گا کہ مکمل کنٹرول حاصل ہو چکا ہے؟ اس کا جواب شاید لوگوں کو حیران کر دے۔ ہمارے ماخذ کا جواب بہت ہی چونکا دینے والا ہے۔ پریس کو کسی بھی قسم کے جرم کی خبر دینے سے سختی سے منع کر دیا جائے گا۔ یعنی اس نظام کی آخری حالت وہ ہے جہاں کوئی بھی ناخوشگوار حقیقت عوام کی نظروں سے پوری طرح غائب کر دی جاتی ہے۔ ہم اس تجزیے کو اس اشتعال انگیز اقتباس کے ساتھ ختم کرتے ہیں۔ لوگ یقین کریں گے کہ نیا نظام اتنا اطمینان بخش ہے کہ جرم بھی ختم ہو گیا ہے۔ یہ ہمیں اس سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایک ایسے معاشرے کا مستقبل کیا ہوگا جہاں حقیقت کو مکمل طور پر بنایا جاتا ہے اور سچ اور جھوٹ میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔